اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کی بیوی ہے. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا, چکر میں تو ڈال دیا نا. تو یہ جو چکر ہے نا, چکر میں آنا, اس سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں. اب آپ یورپ جاتے ہو, امریکہ جاتے ہو, جاپان جاتے ہو, جاپان میں تو, امریکہ میں تو کم از کم آپ خوراک میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نام پڑھ سکتے ہو. جاپان میں تو چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ لکھا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے بھائی. جاپنیز کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا. ہم جب جاپان گئے, میرے ساتھ ایک پٹھان دوست بھی تھے, جاپان میں ہم گھومتے رہے 10-15 دن, انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں سننے کو مل رہا تھا. پھر ہم چائنا اترے, چائنا میں بھی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ شروع. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا, انگلش سننے کو ملی تو وہ ہمارے پٹھان دوست خوشی سے چیخے, کہتے ہیں یار 15-20 دنوں سے یہ چنگ پونگ نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہاں تو اور مشکل ہے حلال و حرام کا اندازہ لگانا. تو لوگ پھر کہتے ہیں یار ہم اسلام کی پابندیوں نے ہمیں بہت بڑی ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی یہ ٹینشن آپ کے فائدے کے لیے, اسلام نہیں چاہتا کہ آپ گند کھائیں. دیکھو میڈیکل سائنس ہر چیز نہیں ہوتی. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, آپ سائنس کو حرف آخر سمجھتے ہو, سائنس حرف آخر نہیں ہے, یہ مادی علم ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک انسان کی روحانی زندگی ہے, ایک مادی زندگی ہے. مادی زندگی کو سائنس فوکس کرتی ہے, روحانی زندگی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. دیکھو جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوگا یہ سائنس بتائے گی آپ کو. اگر آپ کہو کہ یہ نقصان ہوگا, سائنس بتانا شروع کر دے آپ کو, ہمارے حکمرانوں میں سے بہت سو کو بہت فائدہ ہوا ہے جھوٹ بول, سچ بولتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. وہ کتنی ترقی کی انہوں نے جھوٹ بول کے, بعض لوگوں نے. اب ہر ایک کا باز دوسرے سے مختلف ہے. تو ہر چیز تھوڑی میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. میں اکثر ایسے موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست تھے, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. مجھے کہنے لگے میرا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا مفتی صاحب, حالانکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں, اتنا خرچہ کیا میں نے اس کے اوپر. میں نے کہا دیکھیں میڈیکل سائنس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں. میں نے نہیں پڑھا کہ بایولوجی کی کسی کتاب میں کوئی تمیز پہ کوئی چیپٹر ہو. تمیز تو میرے بھائی مذہب کا ٹاپک ہے. اخلاقیات کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہب کا ہے, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو نوجوان شادی نہیں ہوتی تو برائیوں میں پڑھتے ہیں, تو میڈیکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا میڈیکل گئی ایسی کی تیسی میڈیکل. میں تیل لینے بھیج رہا تھا لیکن مجھے مناسب نہیں لگا, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. میں اس پہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ. تو آپ سب سے پہلے تو یہ دماغ سے نکالیں کہ ہر چیز کا علم, ہر چیز کا حل میڈیکل سائنس یا فزکس کیمسٹری کے پاس نہیں ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے, یہ قرآن بتائے گا, یہ آسمانی, یہ تورات اور انجیل بتائے گی آپ کو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں جنا ہے, اولڈ ہاؤس تو دور کی بات, تم اس کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ چرس پینا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے, آپ سٹا لگانا چاہیں, مجھے تو نشوں کے نام نہیں آتے, 2-4 ہی آتے ہیں, آئس اور چرس. ہمارے زمانے میں ہیروئن بھی بہت تھی, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو نوجوان کہتا ہے بھائی دیکھو آزاد ہیں وہ. تو دیکھیں اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, اس کو میں ایک مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں, پھر میں اس قرآن کی آیت کو بتاؤں گا جس کا ترجمہ کروں گا. ایک بھنگی ہو, صبح و شام بیچارہ گٹر صاف کرتا ہو, گندگی میں رہتا ہو. آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی تو نہا دھو لیا کر, اچھے کپڑے پہنا کر, خوشبو لگایا کر, بہت سکون ملے گا تجھے. اس نے پوچھا اچھا نہایا کیسے جاتا ہے؟ آپ نے بتایا جب تو صبح سو کے اٹھا کرنا, واش روم میں جا, شاور کھول, ایسے جسم پہ صابن لگا. یار ٹینشن والا کام ہے یار. اچھا کپڑے کیسے صاف رکھے جاتے ہیں؟ بھائی واشنگ مشین میں دھو, پھر اس کو نیل لگا, پھر یہ کر, پھر پریس کر. اے بھائی وہ کہتا ہے میں آزاد, مجھے یہ ٹینشن نہیں, یہ پابندیوں میں تو ہے, میں اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہوں. میں صبح صبح اٹھتا ہوں, گٹر میں اس پائپ سے گھستا ہوں, دوسرے پائپ سے نکلتا ہوں. میرے جسم پہ بدبو ہے, مجھے فیل ہی نہیں ہوتی, کیونکہ میں بچپن سے اسی چیز کا عادی ہو چکا ہوں. مجھے گندگی محسوس نہیں ہوتی, فیل نہیں ہوتی. بے عزتی بھی ایک ایسی چیز ہے, اگر عزت ہو تو فیل ہوتی ہے بے عزتی, اگر عزت ہی نہ ہو, جیسے مودی کو عزت ہی نہیں ہے تو بے عزتی فیل ہی نہیں ہوتی. ابھی جو ہماری فوج نے مودی کا حشر نشر کیا ہے, آپ بتاؤ اس کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ اتنی بے عزتی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان کی فیلنگ
ختم ہو چکی ہے. اتنا مارا ہے ہماری فوج نے 2 گھنٹے میں تماچے لگائے ہیں. تو اسی طرح جو بیچارہ گندگی صاف کرتا ہو صبح و شام, اس کو بدبو فیل نہیں ہوتی. بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک لڑکی شادی کر کے بیچاری بھنگیوں کے گھر میں آ گئی. دیکھو ایک بھنگی قوم بھی ہے, میرا مقصد اس قوم کی بات نہیں ہے جو ایک پیشہ ہے ہر وقت گندگی صاف کرتے رہو. تو ایک لڑکی آئی بھنگیوں کے گھر میں شادی ہو کے, 1 ہفتہ گزرنے کے بعد کہتی ہے اپنی ساس سے, میں جب تیرے گھر آئی تھی نا اس وقت بہت بدبو تھی آپ کے گھر میں, میرے آنے سے 1 ہفتے میں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے. تو وہ ساس کہتی ہے کم بخت تیرے آنے سے بدبو ختم نہیں ہوئی ہے, تو اس بدبو کی عادی ہو گئی, تجھے بھی ہماری طرح وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے. تو جو ہر وقت گندگیوں میں رہتا ہو, اسے صفائی ستھرائی کی اہمیت اس کے دل میں ختم اور بدبو محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اگر اسے سمجھائیں کہ یار نہا دھو لیا کر, ناخن صاف کیا کر, وغیرہ وغیرہ, پوری صفائی ستھرائی, تو وہ اس کو آزادی سمجھے گا یا پابندی سمجھے گا؟ بولے نا پابندی. یار میں آزاد ہوں, صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے, نہ مجھے نہانے کی حاجت, تم نہاتے نہیں ہو, بے چین ہو جاتے ہو. تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ ہم اسے آزاد چھوڑ دیں یا اس کے نعروں سے ہم متاثر ہو جائیں؟ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ زبردستی پکڑ کے اسے آپ سروس اسٹیشن لے جائیں. ابھی نہانے سے صاف نہیں ہوگا, 1 دفعہ سروس کروانی پڑے گی. اسے سروس اسٹیشن میں جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں لے جا کے آپ اس کو نیٹ کلین کر دیں, صاف ستھرا کر دیں, اور 1 دفعہ یہ عمل نہیں, بار بار اس عمل کو دہرایا جائے 1 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد اس کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ صفائی کیا ہوتی ہے. صاف ستھرا رہے گا نا مسلسل, تو اسے اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ جو پابندی مجھ پہ لگائی گئی ہے, صبح برش کروں, میں نہاؤں, میں خوشبو لگاؤں, میں صاف ستھرے کپڑے پہنوں, اصل میں یہ پابندی نہیں ہے. یہ وہ پابندی ہے جس میں سکون ہے. یہ مجھے بہت ساری گندگیوں سے آزاد کر رہی ہے یہ پابندی. تو اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا خلاصہ قرآن نے ان 2 لفظوں میں بیان کیا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ گندا مت کھاؤ اور عمل کو بھی گندا مت کرو. تمہاری باڈی اور جسم میں جانے والی خوراک بھی پاک ہونی چاہیے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں جو خوراک جائے گی وہ بھی ناپاک ہو سکتی ہے, اور آپ کی باڈی سے نکلنے والا عمل بھی ناپاک ہو سکتا ہے. لیکن بہت بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ جب پاورفل لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیریں ہوں تو وہ ناپاک کو پاک قرار دے دیتے ہیں اور پاک کو ناپاک قرار دے دیتے ہیں. میں مثال سے انشاءاللہ بات کو سمجھاؤں گا. تو پہلا حکم اسلام نے یہ دیا, جو پابندی ہم پہ لگائی ہے کہ آپ کے جو خوراک ہے من الطیبات, وہ پاکیزہ ہونی چاہیے, وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے. اب ناپاکی کی اقسام فقہا نے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی ہیں وہ اقسام بیان کی ہیں کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی. جتنی انگلش مجھے آتی ہے میں اتنی بیان کروں گا. دیر آر 2 ٹائپس آف ناپاکی. ایک ناپاکی تو یہ ہے کہ وہ چیز ہی گندی ہے. کوئی خدا نخواستہ گوبر کھا رہا ہے, اس کو پاک کرنا ممکن ہے ہی نہیں, گوبر کھا رہا ہے. کچھ ویڈیوز آئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. خیر, کوئی گندگی کھا رہا ہے, یہ بھی ناپاک ہے. اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ پاک جانور نہیں ہے. جانوروں کے بارے میں اسلام نے 2 احکام ہمیں دے دیے کہ ہر جانور کا گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہر جانور اس قابل نہیں ہے کہ انسان اسے کھائے. جتنے حشرات ہیں, حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, بچھو, سانپ, یہ سب اسلام نے حلال کیے یا حرام کیے؟ بولے حرام کیے. تو یہ پابندی لگا کے ہم پر احسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ورنہ ہم کتے کھا رہے ہوتے, بلیاں کھا رہے ہوتے, ہم خنزیر کھا رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست چائنا گئے ہیں, کہتے ہیں میری دعوت کی چائنیز نے اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا میرے سامنے. کہہ رہا میں نے کہا یار ایسا خاندانی بکرا کھال سمیت پہلی دفعہ دیکھا ہے.
کہتے ہیں میں نے جب اسٹڈی کی, مطالعہ کرنا شروع کیا, تو اس کی چہرہ مجھے تھوڑا تھوڑا بکروں جیسا لگا نہیں. خیال ہوا کہ شاید چائنا میں بکرے اسی طرح ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں مطالعہ کرتے کرتے, اسٹڈی کرتے کرتے جب دم کی طرف گیا ہوں, اور دم کرف تھی اس کی, تو میں نے کہا بھائی یہ بکرا, یہ کتا ہے. اب ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے, اگر کتے میں پروٹین ہے تو کھا لیا نا. تو پروٹین تو چھپکلی میں بھی ہوتے ہیں, لال بیگ میں بھی ہوتے ہیں, کھا لو یار سب کچھ. پھر یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے بھائی, یہ پابندی لگا دی اسلام نے کہ آپ گوشت میں حلال گوشت کھاؤ گے جو پاکیزہ ہے, حرام گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں. اور اسلام نے لسٹ بتا دی پوری حرام گوشت کی, کچھ قرآن میں ہے کچھ احادیث میں ہے. تو یہ پابندی لگا دی اسلام نے. ہمارے نوجوان طبقے کہتے ہیں یار چائنا والے تو آزاد ہیں, انگریز تو آزاد ہیں, خنزیر کے برگر کھا رہے ہیں, کتوں کے برگر کھا رہے ہیں, بلے کھا رہے ہیں. او بھائی انسان ہو تم, کھانے کو تو لوگ جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہنوں کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیویوں کا مہر بھی کھا رہے ہیں. یہ پابندی اسلام نے ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہے, ہمارے نقصان کے لیے نہیں لگائی ہے. ہم غلاظت نہیں کھا سکتے. اگر اسلام نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے. کہتے ہیں ایک چائنیز اور ایک پاکستانی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک چائنا کا اور ایک پاکستانی. تو مچھر آ کے بیٹھا چائنا والے کے سر پہ نا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. یہ پروٹین تو مچھر میں بھی ہے, یہ اٹھایا کھا لیا. پاکستانی بڑا ہوشیار تھا, اس کے بھی مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا, وہ بولا خریدے گا. وہ آئی بی اے بزنس پڑا ہوا تھا نا, بزنس مائنڈ. تو کتنی اچھی پابندی لگا دی اسلام نے بھائی. کتے, بلی, خنزیر, کیڑے مکوڑے, لال بیگ بھی کھائے جاتے ہیں, کاکروچ یہ بھی کھائے جاتے ہیں دنیا میں, سب کچھ. اچھا آپ کو انگریزوں میں نہیں ملے گی, یہ اتنا نہیں آگے گئے کہ وہ کتے بلی کھانا شروع کر دیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کسی حد تک کر رہے ہیں. آپ کو جو مذاہب بھی آسمانی مذاہب سے دور نظر آئیں گے نا, ان میں خوراک گندی ہوتی چلی جائے گی. جتنا آسمانی مذاہب سے دور ہوں گے وہ اتنی خوراک خراب. بندر کے مغز, پہلے میں یقین نہیں کرتا تھا کہ بندر کا بھیجا بھی کوئی کھا سکتا ہے, لیکن یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بندر کا مغز کھا رہے ہیں. تو یہ پابندی اسلام نے لگائی کہ آپ کی خوراک میں, گوشت میں اللہ نے ایک لسٹ بیان کر دی ہے کہ اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اب آپ بولو یار یہ کیسی اسلام نے پابندی لگا دی؟ بھائی بہت اچھا کیا, بہت اچھی پابندی لگا دی. ہمیں لال بیگ کھانے سے اللہ نے بولو بچا دیا. اچھا کیا, چنگا کتنا سی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. فیصل آبادیوں کی جگتیں بڑی مشہور ہیں نا. کہتے ہیں اگر انڈیا اور فیصل آبادیوں کی جنگ ہوتی, فیصل آبادی محاذ پہ جاتے, انڈین فوجی آتی, انڈین فوج پوچھتی کیوں آئے ہو, لڑنے کے لیے آئے ہو, تو فیصل آبادی کیا جواب دیتے, اور کبڈی کھیلنے آئے ہیں یہاں پہ کیا. تو وہ فیصل آبادیوں کا مشہور ہے کہ ہر چیز کا الٹا جواب دیتے ہیں, اور لاہوری غلط راستہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں ڈرون جو لاہور کے اوپر سے آئے ہیں نا, یہ نشانے پہ اس لیے نہیں لگے کہ لاہوری تو اپنوں کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے, ڈرون کو کہاں سے سیدھا راستہ بتائیں. تو ایک پابندی اللہ نے لگائی, گوشت کی ایک فہرست ہے. دوسری پابندی, جو گوشت آپ نے کھانا ہے وہ بھی مردار نہیں کھانا. مری ہوئی گائے اگر کچرے پہ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو بولیں نہیں کھا سکتے. بکری مر گئی اپنی موت, نہیں کھا سکتے, بلکہ اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کا بلڈ سارا اس کی باڈی سے نکل جائے. کیونکہ خون بھی ایک گندی اور ناپاک چیز ہے. آپ کی باڈی پہ خون لگ جائے آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی, نجس ہے, پلید ہے. اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی, تو پیٹ میں کیسے اتارنے دے گا اسلام اس کو؟ اب یہ پابندی اللہ نے لگا دی, بھائی ذبح کر کے کھاؤ. اب نوجوان کہتے ہیں یار کیا اسلام نے پابندیاں. گورا تو جب ریسٹورنٹ میں گوشت آ جائے کھا لیتا ہے, مسلمان ایک مصیبت میں پڑ گیا. ہم جب باہر کنٹریز میں جاتے ہیں تو یہی تحقیق کرتے رہتے ہیں, بھائی ہینڈ سلوٹر کہاں ملے گا اور کہاں جو ہے مردار ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے, مولویوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے, اسلام نے ہمیں پرابلم میں ڈال دیا ہے. چکر میں ڈالنے پر ایک لطیفہ ہے, سناؤں گا بعد میں, بڑا زبردست سنا دوں, ابھی پارسل کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا نابینا, وہ اس نے پہلے زمانے میں لوگ اونٹ میں سفر کرتے تھے نا, تو اونٹ پہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ بھائی میں نابینا ہوں, مجھے بھی دوسرے کنٹری لے جاؤ سفر پہ. لوگ بیٹھ, اس بیچارے نے ترس کھا کے اس کو بھی نابینا کو اپنے ساتھ آگے بٹھا لی. اب پیچھے بیگم بیٹھی ہوئی ہے, درمیان میں شوہر بیٹھا ہوا ہے, آگے وہ نابینا, اس کو لفٹ دی. جب یہ دوسرے شہر پہنچے تو نابینا نے سوچا کہ یار
اب دوسرے شہر والوں کو کیا پتا کہ کون کس کی بیوی ہے، تو اس کی بیوی پہ کیس ڈال دو کہ یہ میری ہے۔ جیسے ہی شہر میں پہنچے تو اس نے شور مچایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، اور جب میں یہ صحت مند آدمی بیٹھا ہے تو یہ میری بیوی نے اس کے ساتھ مل کے کمپرومائز کیا، اور دونوں نے کہا تم میرے شوہر، آج سے میں تمہاری بیوی، اور اس نابینا کو سائڈ پہ لگاؤ۔ اب پھڈا شروع، اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کی بیوی ہے، تو یہ نابینا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا، چکر میں تو ڈال دیا نا۔ تو یہ جو چکر ہے نا، چکر میں آنا، اس سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یورپ جاتے ہو، امریکہ جاتے ہو، جاپان جاتے ہو، جاپان میں تو، امریکہ میں تو کم از کم آپ خوراک میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے نام پڑھ سکتے ہو، جاپان میں تو چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ لکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے بھائی۔ جیپنیز کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا۔ ہم جب جاپان گئے، میرے ساتھ ایک پٹھان دوست بھی تھے، جاپان میں ہم گھومتے رہے 10-15 دن، انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں سننے کو مل رہا تھا۔ پھر ہم چائنا اترے، چائنا میں بھی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ شروع۔ پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا، انگلش سننے کو ملی تو وہ ہمارے پٹھان دوست خوشی سے چیخے، کہتے ہیں یار 15-20 دنوں سے یہ چنگ پونگ نے ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں تو اور مشکل ہے حلال و حرام کا اندازہ لگانا۔ تو لوگ پھر کہتے ہیں یار ہم اسلام کی پابندیوں نے ہمیں بہت بڑی ٹینشن میں ڈال دیا ہے۔ بھائی یہ ٹینشن آپ کے فائدے کے لیے، اسلام نہیں چاہتا کہ آپ گند کھائیں۔ دیکھو میڈیکل سائنس ہر چیز نہیں ہوتی۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، آپ سائنس کو حرف آخر سمجھتے ہو، سائنس حرف آخر نہیں ہے، یہ مادی علم ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کی روحانی زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے۔ مادی زندگی کو سائنس فوکس کرتی ہے، روحانی زندگی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے۔ دیکھو جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوگا یہ سائنس بتائے گی آپ کو۔ اگر آپ کہو کہ یہ نقصان ہوگا، سائنس بتانا شروع کر دے آپ کو، ہمارے حکمرانوں میں سے بہت سو کو بہت فائدہ ہوا ہے جھوٹ بول، سچ بولتے تو یہاں تک نہ پہنچتے ہو۔ کتنی ترقی کی انہوں نے جھوٹ بول کے، بعض لوگوں نے۔ اب ہر ایک کا باز دوسرے سے مختلف ہے، تو ہر چیز تھوڑی میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو۔ میں اکثر ایسے موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے دوست تھے، ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، مجھے کہنے لگے میرا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا مفتی صاحب، حالانکہ میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں، اتنا خرچہ کیا میں نے اس کے اوپر۔ میں نے کہا دیکھیں میڈیکل سائنس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں، میں نے نہیں پڑھا کہ بایولوجی کی کسی کتاب میں کوئی تمیز پہ کوئی چیپٹر ہو۔ تمیز تو میرے بھائی مذہب کا ٹاپک ہے، اخلاقیات کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہب کا ہے، یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک تھوڑی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ نوجوان شادی نہیں ہوتی تو برائیوں میں پڑتے ہیں، تو میڈیکل اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے کہا میڈیکل گئی ایسی کی تیسی میڈیکل، میں تیل لینے بھیج رہا تھا لیکن مجھے مناسب نہیں لگا، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا بھائی اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ دماغ سے نکالیں کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا حل میڈیکل سائنس یا فزکس کیمسٹری کے پاس نہیں ہے۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے، یہ قرآن بتائے گا، یہ آسمانی، یہ تورات اور انجیل بتائے گی آپ کو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کہتا ہے جس ماں نے تمہیں جنا ہے، اولڈ ہاؤس تو دور کی بات، تم اس کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی، بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی آپ نے برداشت کرنی ہے۔ وہ بڑھاپے میں ڈانٹے گا، مارے گا، آپ نے اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو۔ یہ میڈیکل سائنس تھوڑی بتائے گی آپ کو۔ تو میں ٹاپک کو سمیٹتا ہوں جلدی سے۔ تو جو گوشت اسلام نے ہمیں کھانے کی اجازت دی، ان میں بھی کیا آرڈر دیا ہے بھائی؟ بلڈ اس کا جسم سے نکالو پھر کھاؤ، ورنہ نہیں۔ تو یہ پابندی میرے نقصان کے لیے ہے یا فائدے کے لیے؟ فائدے کے لیے۔ ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں نا ہینڈ واش کرو پھر کھانا کھاؤ، بچہ کہے یار وہ بھنگیوں کے گھر میں تو کوئی ہاتھ نہیں دھوتا، میں وہاں جا رہا ہوں وہ آزاد ہے۔ بھائی وہ آزاد نہیں ہے، وہ آزادی سے یہ غلامی زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ دھلوایا جا رہا ہے۔ تو صرف ہاتھ دھونا نہیں ہے بھائی، جو خوراک کھا رہے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ حلال۔ تو ناپاکی کی ایک قسم تو یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کو وہ خوراک ملی بھی حلال طریقے سے ہو۔ کیسے ملی ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے مسجد سے چپل چرائی اور اس کے بعد آپ نے گوشت خریدا، حلال مرغی، بسم اللہ اللہ، 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 اور اس کے بعد آپ نے اس کو کسی حاجی سے ذبح کروایا۔
ذبح کروانے کے بعد آب زمزم سے دھویا، سمجھ رہے ہو، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اسلام کہتے ہیں یہ بھی ناپاک۔ ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، ادھر سے ذبح کر دی، اس نے کہا الٹی طرف سے ذبح کی تو حرام ہے، کہتے پہلے کون سا حلال تھی بھائی؟ چوری کی مرغی۔ تو یہ بھی ناپاک ہے بھائی۔ سود کے پیسوں سے آپ نے کچھ خریدا، وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک۔ جوئے میں آپ جیتے، پوری دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہیں جوا لیگل ہے، اسلام نے جوئے کو کیا قرار دیا؟ حرام۔ بھائی اس سے پیسے کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بغیر محنت کے کما رہے ہوتے ہو، آپ کسی کو فائدہ پہنچا کے نہیں کما رہے۔ اب یہ کیا کمائی ہے کہ یار اگر میں چونی پھینکوں گا یہ آ گیا تو اتنے پیسے مجھے دے دینا، اور یہ جانب آ گئی تو اتنے پیسے تم لے، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسا، یہ پیسے کمانے کے طریقے رجس، ناپاک ہیں۔ اب گورا کہے گا کہاں سے ناپاک ہے بھائی؟ آپ نے چوری کے پیسوں سے زمزم خریدا، اسلام اس زمزم کو پاک کہتا ہے یا ناپاک کہتا ہے؟ جواب دیں، ناپاک۔ اسلام کہتا ہے کمانے کا جو طریقہ ہے، جو سورس ہے آپ کی، وہ حرام نہیں بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ حلال۔ حلال ہی پاک ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اسلام نے یہ پابندی مجھ پہ اور آپ پہ لگائی، ہمیں چکر میں ڈالنے کے لیے نہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں، ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، کہ غلط طریقے سے کما کے جب تم کوئی چیز خریدو گے، کھاؤ گے، تو وہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ انسانوں پہ ایسی چیزیں سوٹ بولے نہیں کرتی۔ یہ تو دو کلوا من الطیبات کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تمہاری باڈی سے نکلنے والا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ بھائی جسم سے نکلنے والا عمل صاف پاکیزہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ نمبر ایک، تمہارا جو رب ہے، خدا ہے۔ دیکھیں میں آسان الفاظ میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے جانوروں میں دیکھا ہوگا، اللہ نے جانور کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، جانور اپنی اس نیچر اور فطرت سے ہٹتا نہیں ہے۔ کتے بے وفا ہوتے ہیں یا وفادار ہوتے ہیں؟ جواب دیں، وفادار۔ کبھی کسی کتے کو بے وفا دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے۔ اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس کو بھیجا گیا ہے، وہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے کبھی بھی۔ کتا اپنی گلی میں دوسری گلی کا کتا برداشت کرتا ہے؟ نہیں، وہ برداشت نہیں کرتا۔ کتے سے مجھے انگریزوں کے کتے یاد آتے ہیں۔ میں جب جاتا ہوں باہر ملکوں میں، ان کے کتے دیکھتا ہوں اور ہمارے کتے سب بے روزگار کتے۔ کسی نے بڑا زبردست کہا ہے کہ انگریزوں کے کتے دیکھو نا، خوبصورت لاکٹ ان کے گلے میں، شیمپو سے نہلایا ہوا، جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے، اتنے خوبصورت کتے۔ تو جانور کو اللہ نے جیسا بنایا ہے نا، وہ سافٹ ویئر اللہ نے اس میں آٹومیٹیکلی انسٹال کر دیے ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ شیر بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ لیکن انسانوں میں بے وفا بھی ملیں گے، وفادار بھی ملیں گے، سچے بھی ملیں گے، بولو بھائی، جھوٹے بھی ملیں گے، چوری کرنے والے بھی ملیں گے، دیانتدار بھی ملیں گے، معاہدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے، اور ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے، وعدوں کو پورا کرنے والے بھی ملیں گے، وعدوں کو توڑنے والے بھی ملیں گے، ریلیشن کو توڑنے والے بھی ملیں گے، ریلیشن کو جوڑنے والے بھی ملیں گے، شکر گزار بھی ملیں گے آپ کو، ناشکرے بھی ملیں گے، بہت آزمائشوں میں بھاگنے والے بھی ملیں گے، آزمائشوں میں کھڑے رہنے والے بھی ملیں گے۔ یہ قسمیں انسانوں کی ہیں، جس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، جانور اچھے اور برے نہیں ہوتے، انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتے ہیں، جانور متصف نہیں ہوتے۔ جانور اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو آپ کہیں گے اچھا بکرا لے کر آیا ہوں، کیا مطلب؟ موٹا تازہ۔ تبھی یہ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا اور اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے انہوں نے، ان سے میں کہتا ہوں جم ضرور جاؤ، اتنا فوکس کرو کہ صحت اچھی ہو جائے، اسی کو مقصد حیات نہ بناؤ، ورنہ تم میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ان کا بھی وہی مقصد ہے، پورے سال کھلائی پلائی ان کی بھرتے رہتے ہیں دیسی کی، اور انجیکشن اسٹرائڈ دے دے کے کھلا دیتے ہیں اتنا، پھر ہم کہتے ہیں یار کتنے کا؟ 50 لاکھ کا بیل ہے۔